رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر بے شمار احسانات ہیں۔ ان کا تقاضا یہ تھا کہ ہم ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود اسلام کا نذرانہ پیش کرتے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اس کا حکم فرما دیا اور ساتھ ہی اس کی بے انتہا فضیلت بھی بتا دی، تو اب کوئی دن ایسا نہیں جانا چاہیے جس میں ہم نبی کی خدمت میں درود اسلام کا ہدیہ نہ بھیجیں۔ جمعہ تمام دنوں کا سردار اور مسلمانوں کے لیے عید ہے۔ اسی مبارک دن میں درود شریف کی خوب کثرت ہونی چاہیے۔ اس کی ترغیب حدیث میں واردات ہوئی ہے۔ آج ہم اسی پر روشنی ڈالیں گے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سب سے بہتر دنوں میں سے جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن قیامت ہوگی۔ اس لیے تم لوگ اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا؟ جبکہ آپ بوسیدہ ہو چکے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیوں کے بدن کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود پڑھا، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر ایک ایسا نور ہوگا جسے دیکھ کر لوگ کہیں گے، یہ کیا عمل کرتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر مقام پر تم میں سے مجھ سے قریب ترین شخص وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ جس نے جمعے کے دن اور اس کی رات میں 100 مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائیں گے، 70 آخرت اور 30 دنیا سے متعلق ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس درود پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیں گے جو اس درود کو لے کر میری قبر پر آئے گا، جس طرح تمہارے لیے کوئی ہدیہ لے کر آتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ پڑھنے والے اور اس کے والد اور اس کے قبیلے کا نام لے کر مجھے خبر دے گا، اور میں اس کو اپنے پاس موجود ایک سفید بیاس میں محفوظ کر لوں گا۔